السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں آپ کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسے 3 گھروں کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان 3 گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ وہ 3 گھر کون سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا بیان سننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی سیدنا کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان 3 گھروں سے کیوں نفرت کرتا ہے اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ 3 بدبخت گھر کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا گھر وہ جس میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، جس گھر میں بیٹی جیسی نعمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں خدا کی رحمت بیٹی کو تکلیف دی جاتی ہو، اسے پریشان کیا جاتا ہو، اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا اور نہ ہی اس سے برا سلوک رکھنا، کیونکہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہوں، اس گھر سے رحمت ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے، اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ رحمت بھی اسی کو دیتا ہے جو اس کو پانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئیں اور مہمان کا آنا گھر والوں کو سخت ناپسند ہو، تو ایسے گھر والوں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اللہ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جنہیں انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور اگر انسان ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو وہ مالا مال ہو جائے، غنی ہو جائے، خوشحال ہو جائے۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلا، بیٹی کا آنا۔ اگر انسان بیٹی کے آنے پر خوش ہو جائے تو وہ انسان غنی ہو جائے گا، بادشاہ ہو جائے گا۔ اللہ اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا۔ مہمان کا آنا بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے۔ جو اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ بندہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا۔ بیماری کا آنا بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اور یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جنہیں انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو اسے قبول کر لے اللہ اس سے بے حساب نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان نہ آتا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن آپ کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، دوسرے دن بھی کوئی مہمان نہیں آیا، اور جب تیسرے دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے۔ آپ سے جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو آپ مہمان کو تلاش کرنے گھر سے نکل گئے۔ تھوڑا دور چلے تو راستے میں آپ کو ایک شخص ملا، تو آپ نے شخص سے پوچھا، آپ کو کھانا کھانا ہے؟ تو شخص نے کہا، ہاں مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے گھر لے آئے، دسترخواں بچھایا، کھانا لگایا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مہمان بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا شروع ہو گیا ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا، تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ وہ شخص کہنے لگا، میں تو آتش پرست ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں، میرا بسم اللہ سے کیا لینا دینا؟ میں مسلمان نہیں ہوں، میرا کیا تعلق بسم اللہ سے؟ حضرت ابراہیم نے اس مہمان سے کہا، اگر تو اللہ کو نہیں مانتا تو یہاں سے چلا جا۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، میری طرف کوئی مہمان بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، میں نے تو تیری طرف مہمان بھیجا تھا پر تم نے اس کی قدر نہیں کی، میں نے ایک خاص مہمان بھیجا تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے میرے پیارے مالک، وہ تو آتش کی پوجا کرتا تھا اور اس نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، اور وہ تیرا ماننے والا بھی نہیں تھا، تو میں اسے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص 80 سال سے آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کے بچے، اس کے گھر والے سب آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے، پھر بھی میں اتنے سالوں سے اسے رزق دے رہا ہوں جسے تو نے ایک وقت کا کھانا بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ مہمان کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مہمان ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور تیسرا گھر جسے اللہ سخت ناپسند کرتا ہے
وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہونے پر بوڑھے ماں باپ پریشان ہوتے ہوں، انہیں طرح طرح کی تکلیف ملتی ہو۔ ایسی اولاد سے بھی اللہ سخت نفرت کرتا ہے اور ایسے گھر کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھے جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے لائک کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔